بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم تازہ ترین خبروں کے ساتھ حاضر۔ کبوتراں والے یار بھی ٹر گئے تے ڈونٹ کھان والے یار بھی ٹر گئے۔ ان کا قصہ آج جو کچھ ہوا وہ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آغاز جو ہے میں آپ کو بشرا بی بی صاحبہ کی کہانی سناؤں گا۔ منٹ ٹو منٹ کس طریقے سے وہ جیل سے باہر آئیں، کس نے انہیں ریسیو کیا، ان کی کیا سب سے پہلے گفتگو ہوئی، بنی گالہ کیوں گئیں، پھر یہ بات کیوں آئی کہ لاہور جا رہی ہیں، KPK کیوں چلی گئیں، حالت کیسی ہے، اور جو آخری 20 دن تھے سب سے زیادہ جو ٹارچرس چیز تھی ان کے لیے وہ کیا تھی۔ بہت جو ٹاؤٹ صحافی ہیں انہوں نے یہ باتیں کہیں کہ جی ڈیل ہو گئی ہے، اور پھر کچھ ٹاؤٹ سیاستدان ہیں انہوں نے بھی یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ڈیل ہے اور آگے اب یہ ہوگا۔ یہ اس طرح کا پروپیگنڈا چل رہا تھا۔ اس پروپیگنڈے کے بیچ جب حکومت کے پاس کوئی اور کیس نہیں تھا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب کوئی اور FIR درج نہ کرے، کیونکہ جو دہشت گردی کے مقدمات تھے ان میں سے وہ ڈسچارج ہو چکی تھی، اور توشہ خانہ اور دوسرے جو معاملات تھے اس میں ان کی ضمانت ہو چکی تھی، عدت میں جو نکاح کا کیس تھا وہ ویسے ختم ہو چکا تھا، اس میں وہ بری ہو چکی تھی۔ تو لیکن پھر بھی یہ خدشہ تھا کہ انہیں گرفتار کر لیا جائے گا، سب کو خدشہ تھا یہ، کیونکہ کوئی ڈیل نہیں تھی۔ جب بشرا بی بی صاحبہ ان کو لینے کے لیے جو وکلاء تھوڑی دیر سے پہنچے، لیکن جو لوگ پہلے پہنچے ان میں سب سے پہلے مشال یوسفزئی صاحبہ تھی، تو ان کو جو ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ آپ اندر آ جائیں۔ تو وہ کیونکہ مجھے یہ پتہ ہے کہ مشال جو ہے وہ روزانہ جاتی تھی اڈیالہ جیل اور اجازت نہیں ملتی تھی تو واپس آ جاتی تھی، ہم بھی بہت عرصہ جاتے رہے، اجازت نہیں ملی، پھر یہ ہوا کہ کہا گیا کہ پکڑ لیں گے اگر دوبارہ آئے، تو ہم نے تو بند کر دیا، لیکن وہ جاتی رہی وہاں پہ، اور بھی 2-4 لوگ ہیں جو وہاں پہ جاتے رہے۔ تو اس کو مشال کو بھی غالباً شاید اس کا یقین نہیں تھا، خیر وہ اندر چلی گئی اور سامنے بی بی تھی۔ تو پچھلی دفعہ جب بی بی کو رہا کیا گیا تھا تو انہیں کہا گیا تھا کہ آپ رہا ہو گئی ہیں، لیکن پھر ان کو زبردستی، میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، گرفتار کر کے اندر لے گئے تھے۔ تو جو سب سے پہلی بات جو بی بی نے کہی، وہاں پر پوچھی، انہوں نے کہا کہ یہ بتائیے کہ یہ جو رہائی ہے یہ اصلی ہے یا آپ پچھلا ڈرامہ کر رہے ہیں، یہ رہائی اصلی ہے یا نقلی ہے؟ یہ میں جواب دینا چاہتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے کہ جناب ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی، ڈیل ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے۔ بہت بری حالت، وزن بہت کم ہو چکا، رنگ بالکل پیلا پڑ چکا، نکاہت ہے، کمزوری ہے، اور جب نکلی تو انہیں کہا یہ گیا کہ آپ سیدھی KPK چلیں۔ انہوں نے کہا نہیں، میں KPK نہیں جاؤں گی، میں سب سے پہلے بنی گالہ جاؤں گی، کیونکہ بنی گالہ ان کے شوہر کا گھر، ان کا اپنا گھر۔ کہا نہیں، کہیں نہیں جاؤں گی، سب سے پہلے اپنے گھر جاؤں گی، اپنے شوہر کے گھر جاؤں گی۔ وہاں پر وہ آئیں، انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بہرحال ان کی ایک اپنی اوپینین تھی۔ جو ان کی گفتگو ہوئی، اس گفتگو میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ حالات کیسے تھے۔ انہیں کچھ پتہ نہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب کی حالت کیسی ہے، اور کیونکہ نہ تو عدالت میں پیش کیا گیا، نہ ایک دوسرے سے ملاقات کروائی گئی، ایک سولیٹری کنفائنمنٹ جیسے خان صاحب کی ہے ویسا ہی بشرا بی بی کے ساتھ تھا، اور ان کو سیکیورٹی کے نام پر بار بار تنگ کیا جاتا تھا، وہاں پر ان کو تلاشی کے نام پر کیا جاتا تھا، اور جو خواتین ان کے لیے کام کرتی تھیں ان کی طرف سے درخواستیں لی جا رہی تھیں کہ جی انہوں نے ہمارے ساتھ بدتمیزی کی ہے، انہوں نے ہمارے ساتھ برا کیا ہے۔ بہت ہی بری کنڈیشن میں رکھا۔ لیکن جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، سب سے بڑا ٹارچر کیا تھا بشرا بی بی صاحبہ کے لیے؟ دل تھام کے سنیے۔ انہوں نے کہا کہ ان 20 دنوں میں جو میرے اوپر سب سے بڑا ٹارچر تھا وہ یہ تھا کہ وہ مجھے، جو لوگ آتے تھے وہ مجھے آ کے خان صاحب کے بارے میں غلط اطلاع دیتے تھے، بیمار ہے، سختی بہت ہو گئی ہے، پتہ نہیں بچ پائے گا یا نہیں۔ تو بشرا بی بی کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ جب یہ بات سنتی تھی تو وہ سجدے میں گر جاتی تھی اور اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ اے اللہ خان صاحب کو ٹھیک رکھ۔ اب آپ
یہ انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا ٹارچر تھا میرے لیے. مجھے میری تلاشی لیتے تھے، مجھے کھانے کے لیے کچھ نہیں دیتے تھے، مجھے مغلظات بکتے تھے، صفائی نہیں کرتے تھے، اب چھپکلیاں پھینک دیتے تھے. وہ ٹھیک ہے وہ تکلیف اپنی تھی، لیکن یہ جب میں بات سنتی تھی تو میں کانپ جاتی تھی اور میں ڈر جاتی تھی، اور پھر میں اللہ سے دعا کرتی تھی. اور کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں نے بالکل اسی طرح ثابت قدم رہنا ہے، اور مجھے یہ بھی ہوتا تھا کہ شاید یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ مجھے توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، مجھے کہہ رہے ہیں کہ میں ان سے کہوں ہاں ٹھیک ہے میری کسی سے بات کراؤ، میں ڈیل کی بات کرتی ہوں، میں کچھ ایسا کرتی ہوں. لیکن میں صرف اپنے اللہ سے دعا مانگی، اور میں کسی طرح سے بھی اس بات پر یقین نہیں کیا. لیکن وہ لمحات میری زندگی کے ایسے سخت ترین لمحات ہیں جو نہ پہلے اس سے کبھی آئے اور نہ شاید بعد میں آئیں گے، اور میں کبھی انہیں بھول نہیں سکتی. خیر بنی گالہ گئیں، وہ 1-2 گھنٹے وہاں پہ ٹھہری، کچھ غیر معمولی ایکٹیویٹی شروع ہوئی. تو یہ طے کیا گیا، انہوں نے اپنا چیک اپ وغیرہ بھی کروانا تھا کہ پشاور جایا جائے. لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میڈیا کو ڈیلیبریٹلی یہ خبر دی گئی کہ وہ لاہور جا رہی ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ خبر چلی تو وہاں پر وہ آ گئے، پولیس والے پہنچ گئے، زمان پارک لوگ بھی پہنچ گئے. تو یہ خبر کہ وہ پشاور جا رہی ہیں، جب تک پشاور ٹول پلازا انہوں نے، یعنی وہ جب KPK کی حد میں چلی نہیں گئی، اس وقت تک یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ پشاور گئی. اور بڑی انہوں نے جو بھی ان کے ساتھ ہوا، لیٹس کیپ اٹ فار دا نیکسٹ میٹنگ. اب دوسری خبر کی طرف آتا ہوں. آج خان صاحب کی جو بہنیں ہیں ان کی بھی ضمانت ہوئی، اور ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو ایک تبدیلی آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس کے اثرات جو ہیں وہ چھوٹی عدالتوں پر آنا شروع ہو گئے ہیں. اور جو انتظامی افسران ہیں، دے ہیو آلسو اسٹارٹڈ ریئلائزنگ کہ شاید جو ماضی میں نیکڈلی جو ظلم و ستم ہوا، اب مستقبل میں اس کی شاید گنجائش اس طرح سے نہ ہو. خان صاحب کے ساتھ ابھی بھی ویسا ہی ہے، ان کے ساتھ ابھی بھی وہی ہو رہا ہے، کوئی ان کے ساتھ رعایت نہیں ہے. پنجاب حکومت یا جو بھی ان کے کیپٹرز ہیں جنہوں نے ان کو پکڑا ہوا ہے، وہ ان کے ساتھ وہی سلوک کر رہے ہیں، لیکن وہ ڈٹا ہوا ہے. میں پہلے آپ کو کل بتا چکا ہوں، خان صاحب کو نہیں پتا تھا کہ بشریٰ بی بی کی ضمانت ہوگی، بٹ ہی واز ویری ہیپی، ہی اسمائلڈ. چھوٹی چھوٹی داڑھی ہے ان کی آئی ہوئی، کیونکہ شیو کا ظاہر ہے موقع نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے، کوئی چیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. تو وہ لیکن میری بات ہوئی ہے، جو لوگ خان صاحب سے مل کے آئے، انہوں نے کہا کہ بے ساختگی سے خان صاحب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی، اسپونٹینیس نظر آ رہا تھا کہ ہی واز ویری ریلیکسڈ اینڈ ہی واز ویری ہیپی. کوئی بھی عزت دار مرد، غیرت مند مرد، اس کی بیوی جو اتنی نیک پاک باز ہو اور کچھ قصور بھی نہ ہو، اس کے ساتھ اگر ایسا ہو تو وہ اس کے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنی گھٹن ہوتی ہوگی. اب آ جائیے سپریم کورٹ کی طرف. ایک تو کبوتر باز، وہ جنہوں نے کبوتر اڑائے تھے آگے، وہ خود بھی اڑ گئے. قاضی فائز عیسیٰ آیا تو وہ آئے، قاضی فائز عیسیٰ گیا تو وہ بھی گئے، اور اب بیٹی بھی چلی جائے گی. اور دوسری طرف ڈونٹ والی سرکار جو ہے، وہ آج جناب نکلے بڑے تم تراک سے، وہ جو انہوں نے باہر جہاں پہ ترازو لگا ہوا تھا نا، اس کو ہٹا دیا. مطلب یہ کہ اتھوں انصاف کوئی نہیں، اور وہاں پر انسانی حقوق کی پتہ نہیں وہ چیزیں کتابوں میں چھپی ہوئی ہیں، تو وہ انہوں نے اس کے وہ چھپوا دیے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ کوئی 12 کروڑ کا خرچہ ہوا، اور وہ بھی اپنے کسی ذاتی ٹھیکیدار سے مبینہ طور پر کروایا. تو وہاں پر سوال بڑے تھے کہ یہ جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہاں پر کیا ضرورت تھی چھپوانے کی، اور آپ انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو کسی ووٹ دینا اور انجمن سازی جو ہے، کیا یہ بھی انسانی حقوق میں نہیں آتی؟ اور کسی پارٹی سے اس کا انتخابی نشان چھین لینا، کیا یہ بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی میں نہیں آتا؟ تو سوال بڑے سخت تھے. پوچھا ان سے کہ بلہ کھینچنے کا، چھیننے کا جو فیصلہ تھا، کیا آپ اس پر مطمئن ہیں؟ لیکن آج قاضی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. آپ چائے پینے آئے ہیں، چائے پیے. وہ ایک موقع پہ تو متی اللہ جان سے بڑے خفا ہو گئے کہ کیا ہے تم، یہ مہذب معاشرہ ہے، یہ تم اوپر چڑھ گئے ہو، اس کے نیچے اترو. مسلمان تو بڑے مہذب معاشرہ ہوتے ہیں. بہرحال قاضی صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. آپ نے اس ملک کا جو نظام بگاڑنا تھا آپ نے بگاڑ لیا، ستیہ ناش کر دیا. آپ نے اور آپ کے حواریوں نے، آپ نے چوروں کو پروٹیکشن دی، چوروں کے ساتھ بیٹھے، چوروں کے ساتھ ملے، ان کے اقتدار کو دوام بخشا. اور اب چور بھی ایک ایک کر کے پھوٹ رہے ہیں، یہاں سے نکل رہے ہیں، تو آپ بھی یہاں سے اب تیاری کر کے تو آپ جا رہے ہیں.
تو جناب یہ اب تک کی صورتحال، تو انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، اللہ نے